نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے. آج کے درس میں سورہ البقرہ کے متعلق چند تعارفی باتیں ذکر کی جائیں گی. اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے. بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے اور بیل. اس سورت کے 8ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، جس میں انہوں نے بہت ٹال مٹول سے کام لیا. آخر کار ان کو وہ ذبح کرنا ہی پڑی. تو اس کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ البقرہ ہے، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا تذکرہ آتا ہے. قرآن مجید کی سورتوں کے جو نام ہیں یہ اس سورت کا عنوان نہیں ہے، ورنہ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی مضمون لکھا جاتا ہے تو اس کا عنوان اوپر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والا اس عنوان کو دیکھتے ہی سمجھ جائے کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے، اور پھر سارا مضمون اسی کے متعلق ہوتا ہے. تو سورتوں کے نام اس طرح نہیں ہیں کہ جس صورت میں جو نام آ گیا پوری صورت میں وہی چلتا رہے. اب اتنی بڑی صورت ہے، صرف ایک جگہ جا کر اللہ تعالیٰ نے اس گائے کا ذکر کیا ہے، وہ بھی چند آیات میں. لیکن پوری صورت کا نام سورہ البقرہ ہے. سورہ انعام ہے، چوپائے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حلال چوپایوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کون سے ہیں. پوری صورت کا نام سورہ انعام ہے. اسی طرح سورہ اعراف اور دیگر صورتیں کہ عام طور پر اس صورت میں وہ لفظ استعمال ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے وہ صورت معروف اور مشہور ہو گئی. اور یہ مدنی صورت ہے. جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ ہر وہ صورت جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی، مکہ میں یا مکہ سے باہر نازل ہوئی، وہ مکی صورت کہلاتی ہے. اور ہر وہ صورت جو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، وہ صورت مدنی صورت کہلاتی ہے، چاہے وہ مکہ المکرمہ میں بعد میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو. لیکن وہ صورت جو ہے مدنی صورت ہی کہلائے.
ہجرت مدینہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اور نازل ہونا شروع ہوئی، اس لیے سورت کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ لیکن سورت کے مدنی ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سورت کی ایک ایک آیت مدنی ہو، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ یعنی اکثر سورت جو ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو یہی سورہ البقرہ، اس کی جو بالکل اختتامی آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، پھر دعائیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے امت کے لیے عطا فرمائے، ایک نماز تھی، اور ایک چیز یہ تھی کہ جو آدمی اس حال میں دنیا سے جائے اور اس کو موت آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، وہ جنت میں جائے گا۔ اور تیسری چیز سورہ البقرہ کی آخری آیات تھی۔ تو معراج مکی دور میں ہوا ہے، مدنی دور میں نہیں ہوا۔ ہجرت مدینہ سے پہلے پہلے معراج ہوئی ہے، تو وہ آیات پہلے نازل ہوئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات کی ترتیب ہے یہ خود قائم فرمائی۔ یہ نہیں کہ آیات نازل ہوں گی اب جس طرح جو چاہے مرضی پڑھتا رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب وحی نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے، اور اس کے بعد آپ خود ہی ارشاد فرما دیتے کہ یہ آیت فلاں سورت کی ہے، اور فلاں آیت کے بعد ہے، اور فلاں آیت سے پہلے ہے۔ اس لیے فرمایا گیا قرآنی آیات کی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو گئی کہ سورتیں ساری کی ساری اس طرح نازل نہیں ہوئی جس طرح یہاں پر موجود ہے کہ پہلی سورہ فاتحہ نازل ہوئی، پھر سورہ بقرہ نازل ہوئی، پھر آل عمران آئی، نساء آئی۔ یہ ترتیب نہیں تھی۔ سورہ البقرہ تو مدنی ہے، اگر وہ ترتیب ہوتی تو پھر مکی صورتیں پہلے ہونی چاہیے تھیں، اور مدنی صورتیں آخر میں ہونی چاہیے تھیں۔ جب کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کی جو آخری صورتیں ہیں نا، عام طور پر سورہ نبا وغیرہ 29واں اور 30واں سپارہ وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور پہلے سپارے مدنی صورتوں پر مشتمل ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ نازل نہیں ہوئی، نازل ہونے کی ترتیب اور ہے۔ اب جس طریقے سے اسے مدون کیا گیا یہ ترتیب اور ہے، اب پڑھنا اس ترتیب کے مطابق ہے۔ جیسے لوح محفوظ میں قرآن مجید موجود ہے اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مجید ہے، فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں ہے۔ ادھر بھی وہی ہے، ادھر بھی وہی ہے، ذرہ برابر اس میں فرق نہیں، آگے پیچھے نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتارا تو ضرورت کے مطابق جس آیت کی جس وقت ضرورت تھی وہ اسی وقت تھی۔ احکامات تو سارے آئی مدنی دور میں ہیں، مکی دور میں تو نہیں آئے۔ تو اس لیے مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ اکثر آیات اس کی مدنی ہیں، کچھ آیات اس کی مکی بھی ہیں، اور مکی صورت میں بسا اوقات کوئی آیت مدنی بھی آ جاتی ہے، اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ 40 رکوعات پر یہ صورت مشتمل ہے، 40 رکوع، اور 286 اس کی آیات ہیں، 286 اس کی آیات۔ اللہ اکبر۔
قرآن مجید کی یہ سب سے لمبی ترین صورت ہے، سب سے لمبی ترین صورت، تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ پہلا سپارہ پورا، پھر دوسرا پورا، تیسرا بھی تقریباً آدھا ہے، 2 رکوع کم ہے۔ 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ صورت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ 87 نمبر پر ہے۔ ہجرت مدینہ کے بعد یہ نازل ہونا شروع ہو گئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب تک اس سورت کی آیات نازل ہوتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی سورت کے آخر میں سود کی حرمت کی آیات بھی موجود ہیں، جبکہ سود کی حرمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں ہوئی ہے۔ اور پھر اس سورت کی آیت نمبر جو 281 ہیں، بہت سارے اہل علم کے نزدیک وہ قرآن مجید کی سب سے آخری آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو گویا کہ اتنا عرصہ اس کے نزول کا ہے، اتنا عرصہ اس کے نزول کا ہے۔ احادیث نبویہ سے اور اسی طرح اہل علم نے جو تحقیق کر کے لکھا ہے تو اس سورت کے کئی اور نام بھی سامنے آتے ہیں۔ مثلا اس سورت کو ذروۃ القرآن بھی کہا گیا ہے۔ ذروہ اور سنام کہا جاتا ہے بلندی کو، اونٹ کی کوہان ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ صورت بھی بلند و بالا ہیں کہ اس کے اندر جتنے احکامات ہیں وہ قرآن مجید کی کسی صورت میں نہیں ہیں، بلند ترین صورت ہے۔ علامہ ابن عربی رحمہ اللہ کے نزدیک سورہ البقرہ کو اگر خوب تفصیل کے ساتھ دیکھا جائے تو اس میں 1000 احکامات موجود ہیں، 1000 اوامر موجود ہیں، 1000 وہ چیزیں ہیں جن سے روکا گیا ہے وہ موجود ہیں۔ یہ تو پڑھنے کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں نا، کہ سرسری پڑھنے سے ہمیں کچھ نہیں نظر آئے گا، جتنی تحقیق کر کے پڑھیں گے اتنا زیادہ نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سورہ البقرہ کو تفسیر کے ساتھ سمجھا اور پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لکھا ہے کہ ساری تفسیر انہوں نے سورہ البقرہ کی 12 سال میں مکمل کی تھی انہوں نے۔ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ البقرہ کی جو تفسیر ہے وہ 8 سال لگا کے سیکھی تھی میں نے۔ اب خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ بیان کیا ہے اس سورت کے اندر۔ جس طرح یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت بھی اسی سورت میں موجود ہے، سب سے بڑی آیت تقریباً پورے رکوع کی ہے۔ پورے رکوع میں 2 آیتیں، دوسری آیت چھوٹی سی ہے، پورا صفحہ ایک ہی آیت کا ہے، ورنہ عام طور پر اتنی بڑی آیت نہیں ہوتی، اور بلکہ اکثر قرآن مجید میں یہ جو آپ کے پاس ہیں 1 صفحے سے بھی زیادہ ہے وہ، تو سب سے بڑی آیت بھی اسی میں ہے، 282 نمبر آیت غالباً ہے۔ اور قرآن مجید کی سب سے عظمت والی جو آیت ہے، سورت نہیں عظمت کی بات کر رہا ہوں، عظمت والی آیت جو ہے وہ بھی اسی سورت میں موجود ہے، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر ان کی تلاوت کر لی جائے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جبکہ حدیث میں اس طرح ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑنا حسرت ہے، اور جس گھر میں اسے پڑھا جائے شیطان بھاگ جاتا ہے، اہل باطل کا تسلط نہیں چلتا اس سورت کے پڑھنے سے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا کہ اہل باطل کا اثر نہیں ہوتا، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے جہاں یہ سورت پڑھی جائے، جس گھر میں پڑھی جائے، جو آدمی اس سورت کی تلاوت کرے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، جادو کے اثر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 آیات اس کی ایسی ہیں اگر انسان پڑھ لیں شیطان نکل جائے گا گھر سے، اور اس کے اہل و عیال اس رات یا اس دن اللہ تعالیٰ اس موقع پر انہیں محفوظ فرمائے گا۔ وہ کون سی 10 آیات ہیں؟ 4 آیات تو اس کی ابتدائی ہیں، بالکل شروع والی 4 آیات، اور 3 آیات اس کی درمیان میں ہیں، ایک آیت الکرسی اور اس کے بعد اگلی 2 آیات اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس کے بعد لا اکراہ فی الدین اللہ ولی الذین آمنوا، جس کے متعلق میں نے کل جمعہ پر بھی عرض کیا تھا۔ تو 3 آیات وہ ہو گئیں، اور 3 آیات فرمایا اس کی سب سے آخری ہے اس سورت کی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، پھر اگلی 2 آیات جن کا حوالہ میں نے پہلے میں دیا ہے، فرمایا یہ 10 آیات۔ تو اس لحاظ سے سورت کو عظمت والی سورت کہا گیا ہے، کوہان کہا گیا ہے قرآن مجید کی۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا الزہراوین، 2 روشن صورتیں پڑھتے رہا کرو، 2 روشن صورتیں پڑھتے رہا کرو، قیامت کے دن یہ 2 صورتیں اس طرح آئیں گی کہ تمہارے اوپر یہ بادل بن کے آ رہی ہوں گی۔ فرمایا کہ وہ صورتیں ایک سورہ البقرہ ہے اور دوسری سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد بات۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، گھروں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے رہا کرو، اسے پڑھتے رہا کرو۔ جو انسان سورہ البقرہ پڑھے گا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ سورہ البقرہ اس کے آگے آگے ہوگی اور یہ اس کے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہوگا، اس کا قائد قرآن ہوگا اور اس کا قائد سورہ البقرہ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے سورہ البقرہ انتہائی عظمت والی بھی ہیں، اور مختلف نام بھی اسی سے میں نے ذکر کر دی ہے، زہراوین اور دیگر۔ ایک نام اس سورت کا فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ، یہ خیمہ ہے پورے قرآن کا، کہ جس طرح خیمے میں سب کچھ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآنی مضامین جتنے کے جتنے ہیں وہ سب کے سب اسی صورت کے اندر آ جاتے ہیں، اسی صورت کے اندر آ جاتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تو پہلے مکہ المکرمہ میں قریش کے ساتھ واسطہ تھا، جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں کفار کے ساتھ ساتھ یہود بھی تھے، اور اسی طرح اوس و خزرج انصار کے مختلف قبیلے تھے جو جہالت کے اندر تقریباً قریش جیسے ہی تھے، کوئی اتنی تعلیمات نہیں تھی ان کو، تو ان تمام کے ساتھ واسطہ تھا۔
تو اس لیے ان تمام کی اصلاح کے لیے اس میں تذکرہ کیا گیا۔ ابتدائی صورت کے اندر جو پہلا پاؤ ہے مشرکین کی تردید، منافقین کی تردید، اور اس کے بعد ایک سلسلہ آیات بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بنی اسرائیل یعنی یہود کی تردید کے لیے جو ہے ذکر کیا گیا۔ مشرکین اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ کیا کہ وہ کیسے تھے، کیسے اللہ سے مانگتے تھے، اور تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلا کے کیا تم نے عقائد اختیار کیے۔ اللہ نے ان کی تردید کی، اور پھر بڑی تفصیل کے ساتھ جو احکامات بیان کیے گئے۔ یہ تقریباً خلاصہ ہے ان مضامین کا جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے زندگی دی اور توفیق عطا کی، تو انشاءاللہ ان چیزوں کی تشریح ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید میں اور اس صورت میں جو بیان کیے گئے احکامات ہیں انہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی، جس طرح سمجھنے کا حق ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور پھر سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔